मॉर्निंग पाकिस्तान। आज टॉपिक है हमारे प्रोग्राम का हमज़ात। बहुत सारे लोग आप में से नहीं जानते कि बेसिकली हमज़ात है क्या। उसके लिए इकबाल बाबा से आपकी मुलाकात हुई, अभी एक और एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन इन किया है। डॉक्टर मोइज़ का नाम आपने सुना है, अक्सर आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं। फाउंडर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज हमारे साथ इस वक्त, और बहुत ही आसानी से समझा देते हैं एक मुश्किल चीज़ को साइंसेस के ज़रिए, अपनी माइंड साइंसेस के ज़रिए। आज हम ज़ात समझने की कोशिश करते हैं इनकी स्कूल ऑफ थॉट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका सेट देखा मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा है और अच्छा हुआ आपने इस मौजू को उठाया जी। कई लोगों को भटकने से आप बचा लेंगे जी। कईयों की आंखों की रोशनी चली गई क्षमा भी नहीं कर करके, चिल्ले काट करके कई के दिमाग पलट गए, नफसियाती मरीज बन गए। तो अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा। देखिए जी, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज तो ये है कि जिस जमाने में बिजली नहीं थी और इंसान जो है वो शाम को अंधेरा हो जाता था, रात को मोमबत्ती आपके घर में जलती थी या चिराग जलता था, उस अंधेरे में इंसान के अंदर का खौफ, उसका वसवसा, उसका वहम और माहौल उसके जहन पर बहुत असर करता था। बहुत सारी चीजें जो अब हमारे सामने मौजूद है, वो उनमें से कई चीजें इंसान की अपने तसव्वुरात, तख़य्युलात, उसकी खौफ की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ नजरियात सामने आए। अब हमज़ात जो है वो बेसिकली एक पर्शियन वर्ड है। दुनिया में कुछ सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने मेटाफिजिक्स, पैरासाइकोलॉजी में बड़ा काम किया है। एक तो आपकी पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर जो ये उलूम है ये बड़े उरूज पर थे किसी जमाने में। इसी तरह पर्शियन एम्पायर में बहुत उरूज पर थे, ग्रीक यूनान के अंदर बहुत खुदाओं का तसव्वुर वगैरह। तो हमज़ात जो है वो पर्शियन वर्ड है जिसका डेफिनेटली मतलब ये है कि जो आपके साथ हो, आपका साथी, आपका दोस्त, हमज़ात। हाँ। इकबाल साहब ने कहा करीन, डेफिनेटली अरबिक में करीन कहते हैं, साथ रहने वाला, साथी को कहते हैं। मेटाफिजिक्स में और माइंड साइंसेज में इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। अच्छा। ठीक है। हमारे जिस्म जो है, जो हमें नजर आता है, वो सिर्फ एक हिस्सा है, यानी ये जो आंख देख सकती है हमारी, बाकी इसके 6 इज्साम या जिस्म जो है वो आंख नहीं देख सकती हमारी, वो बड़े ही बारीक होते हैं। हाँ। उसको सूफिया कराम जिसमें मिसाली भी कहते हैं। अब ये जो जिस्म इंसान का, ये एग्जैक्टली इंसान की तरह कार्बन कॉपी है। अच्छा। मगर ये बहुत ही बारीक होता है जी। कई दफा मुझे लोगों ने कहा है कि 2 जगह मुझे देखा गया। हाँ? मेरे छोटे भाई अब्बास साहब, उनको कई दफा 2 जगह देखा गया। हाँ। अच्छा, अब होता ही है कि ये जो जिस्म आपका है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, रात को जब आप सो जाते हैं तो ये बाहर निकलता है आपसे, और नींद में, अब कई दफा हम श्योर इकबाल साहब भी एग्री करेंगे, इस्लाम के अंदर भी इस चीज का तस्वुर है, सूफिया कराम में भी, कि रात को जब इंसान सोता है तो उसकी रूह बाहर निकलती है और जान रहती है, इसीलिए वो जिंदा रहता है। अब रूह के लिए टाइम और स्पेस की पाबंदी नहीं होती, तो अगर रूह पूरी दुनिया की सैर करके भी आ जाए तो जब वापस आएगी तो माइक्रो सेकंड हुए होंगे या नैनो सेकंड्स हुए होंगे, मगर उस नैनो सेकंड्स में जो कि इंसानी जिंदगी के लिए हुए होंगे, रूह ने पूरी दुनिया देख ली। कई दफा ये होता है कि बच्चा इंग्लिस्तान में पढ़ा है, माँ पाकिस्तान में, बच्चा किसी मुश्किल में है, माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा कैसी मुश्किल में। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो इल्म है, अगर साइंस ने इस पे बड़ा काम किया। हाँ। अभी आपने वो बात जिक्र किया कि जी रात को सोने से पहले कह दें अपने आप से कि निदा मुझे इतने बजे उठा देना, या हमज़ात तो उठा दें। हाँ। हमने अभी एक वर्कशॉप खत्म किया संडे को, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, यूएसए का, जिसमें यही चीजें 3 दिन में सिखाई जाती है। हाँ। हद तो ये है कि अगर आपकी कोई चीज खो गई हो, आप कोई चीज, जैसे हम इस्तिखारा करते हैं, हमारा इस्लामिक तरीका है जी। अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए, आपने कोई जायदाद बेचनी है, खरीदनी है, बच्चे की शादी करनी है, रिश्ता मंजूर करना है, नहीं करना, रात को सोने से पहले एक गिलास में पानी भरें, खास तरीके से आंखों को ऊपर करें, जहन में सवाल दोहराएं, पानी पिए, रात को नींद में आपको ख्वाब में जवाब मिल जाए। ठीक है। अब डेफिनेटली एक चीज तो फैक्ट है कि नफ्स की 3 कैफियत होती है। हाँ। उसमें से एक जो होती है नफ्स अम्मारा कहते हैं, एक नफ्स लवाम्मा कहते हैं, और आखिरी जो कैफियत जो परवरदिगार हमसे चाहता है उसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। ये जो स्ट्रगल है, ये लड़ाई है अच्छे और बुरे में, ये सारी जिंदगी जारी रहती है। जहां अल्लाह ताला ने हमें एक फरिश्ता दिया है जो हमें नेकी की तरफ ले जाता है, वहाँ ये भी हमारा ईमान है कि जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक जिन भी पैदा होता है और वो जिन साथ रहता है। मगर सवाल ये है, क्या ये जिन हमज़ाद है? ये किसी को नहीं पता। हाँ। देखिए, ये वो चीजें जो इंसानी जहन में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। हाँ। मगर तस्वुर यह है कि एक ऐसी आपके साथ हस्ती मौजूद है
کہ جس کو آپ مختلف عملیات کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے، یہ سائنٹیفک پریکٹسز ہیں، اس کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لے کر آپ بہت ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارا ایک ورک شاپ ہوتا ہے ہپنوسس، جو نظر بندی کی اقبال صاحب نے بھی بات کی. اس میں آخر میں ختم ہو رہا تھا، اتوار کا دن تھا، تو اس میں ایک میمن بچہ آیا ہوا تھا جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا تھا. اس نے کہا کہ سر وہ ہم نے اتنے پیسے انویسٹ کیے ورک شاپ سیکھنے میں، تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کل کون سا شیئر بڑھے گا، منڈے کو مارکیٹ کھلے گی. ہم نے کہا چلو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ، تجربے کے طور پہ کرتے ہیں. 4 بندوں کو ہم نے اسٹیج پہ بٹھا دیا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کافی ایجڈ تھے. ہم نے ہپنوٹائز کر کے ان کے دائیں ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیا، یعنی مائنڈ سے کہہ دیا کہ دایاں ہاتھ نہیں ہے تمہارا، اس جسم کے ساتھ نہیں ہے. ابھی جو دایاں ہاتھ ہے اس کے اندر اپنا ایک مائنڈ ہے اس کا. اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اخبار دے دیا، آنکھیں کھلوا کے کہا اخبار زور زور سے پڑھو. انہوں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم نے دائیں ہاتھ میں ایک پینسل دے دی، نیچے کاغذ رکھ دیا. اب وہ اخبار زور زور سے پڑھ رہے. ہم نے ان سے پوچھا کل صبح کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کون سی اسٹاک جو ہے وہ اوپر بڑھے گا. چاروں لوگوں نے ایک ہی نام لکھا. دوسرے دن وہ اسٹاک بڑھا اوپر. اب آپ اسے ہمزاد کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں، اب بہت قریب جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے ذہن، کیا ایسا ہے کہ ہمارا ہمزاد ہمیں برباد کر سکے؟ ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں ایک چیز ہے، جو آپ خوراک اس کو کھلائیں گے وہ آپ کو ویسا کام کرے. خوراک سے مراد کیا؟ خوراک سے مراد یہ کہ جس قسم کے آپ کی سوچ، آپ کے خیالات اور آپ کے عمل ہوں گے، وہ پارٹ، وہ حصہ آپ کے بینگنس کا، آپ کے وجود کا طاقتور ہوتا ہے. ایک دادا اپنے بچے سے بات کر رہا تھا، تو دادا نے بچے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا ہمارے اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک طرف ایک بھیڑیا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ایک شیر ہے. بھیڑیا جو ہے وہ ہمیں مارنے کو چاہتا ہے اور شیر جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. تو پوتا پوچھتا ہے کہ ان میں سے کون جیتتا ہے؟ تو دادا کہتا ہے جس کو تم زیادہ خوراک دو گے وہ جیتے گا. بہت اچھی بات. آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ ہمزاد ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ ندا، ہمزاد نقصان ہی پہنچاتا ہے. حدیث پاک کی روح سے جب یہ شیطان ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، تو جو اس سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں اس کو قابو کرنے کے بعد، اس کے عملیات کے ذریعے اس کو جو قید کرتے ہیں عاملین، اس کے بعد اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. مگر یہ جب تک قید میں ہوگا اس وقت کرے گا. جیسے ہی آزاد ہوا یا نکل گیا اس عمل سے، پھر اس کو تباہ و برباد بھی کر دے گا. تو پھر ہم اسے ساتھی، ہمزاد، قریب، دوست کیوں کہیں؟ وجہ اس کی ہے، دیکھیں اس کو اب میں تھوڑا سا اور اس کو سمجھاتا ہوں. ہمارے برین کے 2 حصے ہیں، لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر. اسی طرح ہمارے ذہن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک کانشس مائنڈ، ایک کہتے ہیں سب کانشس مائنڈ، تحت شعور یا لاشعور. ہمارا جو اصل ہے نا وہ سب کانشس ہے. اب میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، اقبال صاحب بیٹھے ہیں. ہمارا جو کانشس مائنڈ ہے وہ 2 یا 3% معلومات لیتا ہے، اس کے علاوہ معلومات نہیں لے رہا. فار ایگزامپل یہ جسم پہ یہ کپڑے کا ٹچ، یہ لمس، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، مگر ہم اس کو ریکال نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ یہ سب کانشس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اصل جو طاقت انسان کے پاس ہے اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے مغرب میں، اس کو پاور آف سب کانشس بھی کہتے ہیں، اور یہ سلوا میتھڈ اور ہپنوٹزم سارا سب کانشس بھی بیس ہے. اصل انسان کی قوت ہے، اتنی بڑی قوت ہے یہ کہ رات کو آپ بیٹھے بیٹھے اگر اس طاقت کو استعمال کریں تو آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں فلاں شخص اس وقت کہاں موجود ہے. ہم یہ تک بتا سکتے ہیں کہ یہ نام کے اوپر کے شخص کا نام، عمر اور شہر کہاں رہتا ہے، یہ بیمار ہے اور اس جسم میں کہاں بیماری ہے، بغیر دیکھیں. آپ ایک بات صحیح کہہ رہے ہو کہ میری ایک جاننے والی ہے، وہ کہتی ہے کوئی چیز پتہ لگانی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، اور پھر جب وہ پتہ لگا کے بتاتی ہیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں. بالکل، اس لیے کہ آپ اس کیفیت میں جاتے ہو جس کو آپ ٹرانس کہہ لو. بعض دفعہ بعض جگہ عامل کرتے ہیں نا کہ بچے کو بٹھا دیا، گاؤں میں اکثر ہی ہوتا ہے، کسی کے یہاں چوری ہو گئی تو انہوں نے کہا جی معصوم بچے کو لے آؤ. معصوم بچے کو لائے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے انگوٹھے میں کے اندر وہ دکھاتے ہیں ناخن میں، اس کو اس شخص کی شبیہ نظر آتی جس نے چوری کی ہے. بیسیکلی بچے کو ٹرانس میں لے جاتے ہیں. اب چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس کا اپنا ذہن نہیں رہتا بیچ کے اندر، پرسیپشنز اپنے نظریات نہیں آتے. تو یہ سب کانشس مائنڈ جو قریب ترین تھیوری سائنٹیفکلی ہو سکتی ہے ہمزاد کی، وہ یہ ہے کہ ہمزاد آپ کا سب کانشس مائنڈ ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں دنیا جہاں کے بری باتیں بھی ہیں اور اچھی باتیں بھی ہیں. اگر آپ اچھی باتوں کو لے کر سب کانشس کو مائنڈ یوز کرتے ہیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ جی سب کانشس مائنڈ ہٹلر کے پاس بھی تھا اور چنگیز خان کے پاس بھی. بالکل بالکل. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے
کہ جس کا جو عالم ہوتا نا، جیسے کوئی عالم ہے، مفتی ہے، تو اس کا ہمزاد بھی جو ہے نا علم دین ہی سیکھے گا، اور اس کو برائی کی طرف نہیں بلکہ تھوڑا سا رکے گا، فرشتہ اس کی زیادہ مدد کرے گا اور وہ دب جائے گا. اسی طرح کوئی شیطانی خوراک زیادہ دے گا، خوراک دے رہا ہے، اسی طرح کوئی شیطانی چکروں میں جو ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا ہمزاد اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے اور مزید اس کو کاموں میں، برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل جی. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا کیسی ہیں؟ یہی عرض کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک جی. یا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو ڈاکٹر معیز صاحب ہیں، واقعی ہی دا ماسٹر آف سائنس مائنڈ، ماسٹر ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے، بہت آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، جسے ہمیں بڑی آسانی تھی. آپ ان سے سوال کیا کریں گے ڈاکٹر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حمزات کے متعلق آج جب ندا نے پروگرام کیا ہے، اس میں ایک عام آدمی کو حمزات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ. دوسری بات ہے کہ جیسے ہم کبھی اپنے آپ سے خود کلام ہوتے ہیں، خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے حمزات سے بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بالکل سمجھا. جی دیکھیں جی، پہلی تو چیز ہے کہ اگر ہم حمزات کا وجود ہے، اب اس کو نام کچھ بھی دے دیں، چاہے حمزات دے دیں، چاہے کریم دے دیں، ایشل باڈی دے دیں، جس میں مثالی دے دیں، مگر ایک ہستی آپ کے ساتھ موجود ہے. ہمارے لیے مائنڈ سائنسز کے لوگوں کے لیے وہ سب کانشیس مائنڈ ہے. عام آدمی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلی بات، ابھی انہوں نے ایک بات کہی کہ جی جو علماء کرام ہوگا اس کو فرشتہ زیادہ ساتھ دے گا، کیونکہ اس نے خود نیک راستے پہ چل رہا ہے، نیک خیالات ہیں، تو وہ حصہ اس کے وجود کا زیادہ مضبوط ہوگا اور دوسرا کمزور ہوگا. پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو 50-50 روپے میں کتابیں بکتی ہیں راستوں پہ، صدر میں خاص کر، کہ ظالم محبوب قدموں میں اور شمع بینی سے آپ اس کو قابو کر لیں، یہ پلیز اس کو اوائڈ کریں. اگر آپ کسی علماء کرام سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، سائنٹیفکلی سیکھنا سکتے ہیں سائنٹیفکلی سیکھ سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ذہن بہت بڑی قوت ہے، اگر اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر آپ بادشاہ، اگر اس نے آپ کو کنٹرول کیا تو آپ برباد. تو پھر آپ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، ملٹن تھا، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، اس نے کہا مائنڈ اٹ سیلف کین بی اے ہیل اور اے ہیون. یعنی آپ کا ذہن آپ کے لیے یا تو جنت ہے یا آپ کے لیے جہنم ہے، آپ اس کو کیا بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ سمجھے کہ ان چیزوں کی طرف بہت سوچ سمجھ کے جائیں. ہمارے پاس کئی کیسز آئے، شمع بینی ایک عمل ہوتا ہے آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا کرنے کے لیے. ہپنوٹزم. اور ریسپوٹین کی لوگوں نے سٹوریاں سنی ہیں کہ وہ جس لڑکی کی طرف دیکھتا تھا وہ فوراً مائل ہو جاتی تھی، تو ہر کوئی اپنی آنکھوں میں وہ قوت پیدا کر رہا ہے، بالکل خصوص نوجوان. اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز سمجھیں کہ جو آپ کے اعصاب ہیں نا، اصل طاقت اس اعصاب کی ہے. اگر کمزور اعصاب ہیں تو آپ کو شیزوفرینیا یا پیرانوئڈ سکیزوفرینیا یہ بیماریاں ہو جائیں گی. پلیز یہ بریک کے بعد ضرور بتائیے گا کہ اعصاب اگر آپ کے کمزور ہیں کیا کرنا چاہیے، تو اسے مضبوط کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم حمزات سے مقابلہ کر سکیں، اپنی حمزات سے. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد. اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.